السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج ہم آپ کو رابعہ بصری سے متعلق بیان کریں گے، اور میرا مقصد رابعہ بصری کے ایک واقعے کو سنانے کا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی جو خواتین ہیں وہ اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ دوستوں، رابعہ بصری بصرہ کی رہنے والی تھیں، اس لیے ان کے نام کے ساتھ بصری جڑ گیا اور لوگ انہیں رابعہ بصری کے نام سے جاننے لگے۔ ان کے شوہر کا انتقال ان کی جوانی میں ہی ہو گیا تھا اور وہ کم عمری میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں۔ رابعہ بصری قد کے اعتبار سے چھوٹی تھیں اور دوسرے وہ بانجھ بھی تھیں، یعنی وہ اولاد کے قابل نہیں تھیں۔ یہاں یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب میں نے اس لیے بتایا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن دوستوں ان کا درجہ اللہ کے یہاں بہت بلند و بالا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن بصری نکاح کا پیغام دینے رابعہ بصری کے گھر آئے اور پردے کے پیچھے سے انہوں نے رابعہ بصری سے پوچھا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ میرے پاس بہت اچھی جگہ سے پیغام آ رہے ہیں، لیکن میں تمہارے تقوی کی وجہ سے تمہیں ترجیح دیتا ہوں، کیا تم کو یہ پیغام قبول ہے؟ رابعہ بصری نے ان کی یہ بات سنی اور جواب دیا کہ اگر تم میرے 4 سوالوں کا جواب دے دو گے تو میں سوچوں گی کہ نکاح کرنا ہے یا نہیں۔ رابعہ بصری کی یہ بات سن کر امام حسن بصری نے کہا کہ پوچھو، تمہیں کیا پوچھنا ہے؟ تو رابعہ بصری نے اپنے پہلا سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ میں جنت میں جاؤں گی یا جہنم میں جاؤں گی۔ یہ سوال سن کر امام حسن بصری چپ رہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ جب وہ جواب نہ دے پائے تو رابعہ بصری نے اپنا دوسرا سوال ان کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ امام حسن بصری یہ سوال سن کر بھی خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دے سکے۔ رابعہ بصری نے اپنا تیسرا سوال پیش کرتے ہوئے پوچھا کہ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ جب میزان تولا جائے گا تو میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا میری نیکیاں زیادہ ہوں گی؟ امام حسن بصری اس سوال کا جواب بھی نہ دے سکے۔ رابعہ بصری نے اپنا چوتھا سوال پوچھا کہ حسن بصری یہ بتاؤ کہ جب میں پل صراط سے گزروں گی تو کیا میں جہنم میں گروں گی یا پل صراط کو پار کر لوں گی؟ امام حسن بصری کے دماغ پر ایک سناٹا سا چھا گیا۔ رابعہ بصری بار بار کہتی کہ جواب دو، مگر ان کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ پھر کافی دیر بعد امام حسن بصری نے جواب دیا کہ اے رابعہ، مجھے تو اپنے بارے میں نہیں پتا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں، تو میں تمہارے بارے میں کیسے بتا دوں کہ تم جنت میں جاؤ گی یا جہنم میں؟ تو یہ جواب سن کر رابعہ بصری نے کہا، اے حسن بصری، جاؤ تم کہیں اور نکاح کر لو، میرے پاس نکاح کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں دنیا سے جانے سے پہلے اپنے جنتی ہونے کا یقین کر لینا چاہتی ہوں، اور اس یقین کو پانے کے لیے مجھے بہت محنت کرنی ہے، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ یہ سن کر امام حسن بصری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے عزیزوں، رابعہ بصری بھی ایک انسان تھیں، ایک عورت تھیں، اور انہوں نے اللہ کے خوف اور جہنم میں جانے کے ڈر سے نکاح سے انکار کر دیا تاکہ ان کا وقت زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزرے۔ اور آج کے معاشرے میں ہماری خواتین غیر مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی ہیں اور اس پر وہ بڑا فخر محسوس کرتی ہیں۔ ارے خود کو مسلمان سمجھنے والی خواتین یہ بات دماغ میں بٹھا لیں کہ فحاشی کرنے والی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، اور یہودیوں کی نقل کرنے والے کبھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ ارے عبرت حاصل کرو رابعہ بصری سے، جس نے دنیا کے عیش کو چھوڑ کر پوری زندگی عبادت میں گزار دی، لیکن تب بھی ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ وہ جنت میں جائیں گی یا جہنم میں۔ ارے یہودیوں کی نقل کرنا چھوڑ دو، یہ بے حیائی کرنا چھوڑ دو۔ اگر نقل کرنی ہے تو رابعہ بصری جیسی عورتوں کی کرو، جن کی اوڑھنے والی چادر بھی ان کے نامہ اعمال میں تولی جائے گی۔
اور ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں تو چادر اوڑھنا تو دور کی بات ہے، ان کا لباس ہی آدھا ہو گیا ہے۔ اس ننگے لباس کو آج کی خواتین ایک اچھی خاصی قیمت دے کر خریدتی ہیں۔ ارے تم یہ لباس نہیں، جہنم کا ایندھن خرید رہی ہو۔ یہ لباس تمہیں جہنم کے عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اپنے باپ، بھائی، شوہر اور بیٹے کو بھی جہنم میں گھسیٹنے والا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی عورتوں کو اس چیز سے نہیں روکا۔ اور اب تو معاملہ ہی عجیب ہو گیا ہے، آج کل ماں باپ اور بھائی کے سامنے بھی یہی لباس پہنا جاتا ہے، اور اس لباس کو پہن کر فنکشن اٹینڈ کرنا بڑے فخر کی بات سمجھی جاتی ہے، اور اس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آپ کا سٹینڈرڈ کتنا ہائی ہے۔ خوب جان لو، یہ آپ کا آخرت کا سٹینڈرڈ لو کرنے والا ہے۔ اللہ نے صاف صاف قرآن میں فرما دیا ہے کہ عورتوں پر پردہ فرض ہے، اور جو اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کرتا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے حکم کو مانیں اور اس پر عمل کریں، اور دوسروں کو بھی اس چیز کی ہدایت کریں، اور توفیق دینے والا تو اللہ ہی ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو، میرا مقصد معاشرے میں ہو رہی برائیوں کو دور کرنا ہے اور دین پر لوگوں کو لے کر آنا ہے۔ اگر آپ کو میری کوشش اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، کیونکہ دین کی کوئی بھی بات دوسروں کو بتانا صدقہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔